الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، آپ تمام احباب کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید سے سورہ منافقون کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مقام، مالک ارض و سما، مجھ گناہ گار کو ان آیات کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، اس سورہ کو سورہ منافقون اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں سورت کی پہلی آیت میں ہی المنافقون ہے، کہ اس مناسبت سے اس کا نام بھی سورہ منافقون رکھا گیا۔ منافقون جمع ہے منافق کی۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کا لغوی معنی ہے 2 طرفہ خرچ کرنے والا۔ تو منافق چونکہ وہ 2 راہ ہی ہوتا ہے، ظاہر اس کا کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے منافق کو منافق کہتے ہیں کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دل میں کفر رکھتا ہے۔ منافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ نفاق منافقوں کی ایک جماعت مدینہ طیبہ میں تھی۔ بنی اوس اور بنی خزرج 2 بڑے قبیلے تھے۔ مدینہ منورہ میں ان میں کسی بات پر لڑائی ہوتی تو وہ سالوں جاری رہتی، بلکہ ایک جنگ تو 50 برس تک ان میں جاری رہی، یہاں تک کہ یہ لڑتے لڑتے اپنا بہت سارا نقصان کر کے تھک گئے۔ بنی اوس بھی تھک گئے، بنی خزرج بھی تھک گئے۔ اب یہ آپس میں
یہ بات طے کرنے لگے، ایسا شخص تلاش کرنے لگے کہ کوئی ایسا ہو جو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے اور وہ دونوں کا سردار بن جائے اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ تو یہ بات آپس میں چلتے چلتے عبداللہ بن ابی سلول کے حق میں آ گئی کہ لوگوں نے اسے اپنا سردار مان لیا، بنی اوس نے بھی اور بنی خزرج نے بھی۔ اب اس کی تاج پوشی ہونی باقی تھی کہ بنی اوس اور بنی خزرج نے جن کو اپنا سردار بنایا ہے اس کی تاج پوشی ہو۔ اس کے تاج کے لیے سونار کو آرڈر دے دیا گیا۔ تاج تیار ہو رہا تھا، اسلام کی روشنی مدینے میں پہنچ گئی۔ اسلام کی روشنی مدینے میں پہنچ گئی۔ بنی اوس قبیلے کے کچھ افراد مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ کے دست حق پرست پر منا کے مقام پر جمرات کے قریب اسلام قبول کیا۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ دوسرے سال 75 کے قریب مدینے سے لوگ آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا اور حضور علیہ السلام کو مدینہ طیبہ ہجرت کی دعوت دی۔ اس سے پہلے کچھ مسلمان جو 83 کے قریب تھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، جن میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں اور بچے بھی تھے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضور علیہ السلام کی دختر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام، عبداللہ بن مسعود اور بہت سارے جلیل القدر صحابہ تھے جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ اب جو اس سال انہوں نے ہجرت کی دعوت دی تو یہ باہم ہجرت کے لیے حضور علیہ السلام نے بھی تیاری شروع کی۔ کچھ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، جنہیں حضور علیہ السلام نے بھیجا کہ وہ مدینے والوں کو اسلام سکھلائیں۔ جب اسلام کی روشنی مدینہ طیبہ میں پہنچی، انصار مدینہ وہاں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، تو اب عبداللہ بن ابی کو اپنی تاج پوشی کھٹرائی میں پڑتی ہوئی نظر آئی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بنی اوس اور بنی خزرج مجھے سردار نہیں بنائیں گے، محمد کو سردار بنائیں گے۔ لیکن ایک یہ شاطر آدمی تھا، چالاک آدمی تھا، مکار شخص تھا۔ اس نے جو دیکھا کہ مسلمان بہت سارے بڑھ رہے ہیں، اب بنی اوس اور بنی خزرج کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس نے بھی بظاہر حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا بظاہر، لیکن یہ سازشیں اور شرارتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ جمعے کے دن آتا اور اعلان کرتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، یہ جیسا کہیں ویسا کرو، اور اکیلائی میں سازشیں کرتا تھا، مختلف ہیلے بہانوں سے سازشیں کرتا۔ حضور علیہ السلام کو اس کا علم ہوا، لیکن حضور علیہ السلام نے درگزر کیا، حضور علیہ السلام نے اس سے درگزر کیا
اور کئی مواقع پر خصوصاً احد کے موقع پر، غزوہ احد میں، بدر میں ساتھ نہیں گیا کہ ہم نے تمہارے ساتھ معاہدہ یہ کیا تھا کہ مدینے میں بیٹھ کر لڑیں گے، باہر نہیں۔ احد چونکہ جبل احد مدینہ طیبہ میں ہی تھا، حضور علیہ السلام کی دعوت جہاد پر یہ 300 افراد لے کر حضور علیہ السلام کے ہمراہ شریک ہوا۔ 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، جبکہ مخالفین 10,000 کی تعداد میں تھے، کفار 10,000 کی تعداد میں تھے، اور مسلمان 1000 کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ 300 کا لشکر عبداللہ بن ابی کا تھا۔ احد پہنچ کر اس نے کہا کہ ہم یہاں نہیں لڑیں گے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، اور احد سے یہ اپنے 300 منافقین سمیت واپس آ گیا۔ اب اس کا نفاق، اس کا بغض، حسد باطنی کھل کر سامنے آ گیا۔ حضور علیہ السلام جب غزوہ احد سے واپس لوٹے، غزوہ احد سے واپس لوٹے تو پھر اس نے اپنا وہی کام کیا۔ مسجد نبوی میں آیا جمعے کے دن اور کہنے لگا کہ لوگوں، یہ محمد اللہ کے نبی ہیں، ان کی اطاعت کرو، پیروی کرو، فرما برداری کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے انصار سے اور کہنے لگے کہ ذلیل شخص، تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اس طرح کہے۔ احد میں مصطفیٰ کریم کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، جس کی وجہ سے 100 مسلمان شہید ہوئے، مسلمانوں کو نقصان ہوا، شکست نہیں ہوئی ہے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ شکست اسے کہتے ہیں کہ سپہ سالار میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ سپہ سالار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور احد کے میدان میں ثابت قدم تھے، تو یہ شکست نہیں ہے، کمزوری ہوئی ہے، پسپائی ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، لیکن مسلمان ثابت قدم ہوئے دوبارہ۔ تو جب اس انصاری صحابی نے اس سے کہا کہ ذلیل شخص، تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اس طرح کرے، اس طرح کہنا تجھے زیب نہیں دیتا، تو اس نے اپنی بے عزتی خیال کی اور وہاں سے نکل کر لوگوں کی گردنیں پر لانگتا ہوا باہر آیا۔ دروازے پر انصار صحابہ ملے، انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، حضور علیہ السلام آ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائیں تو پھر اس سے کہیں گے کہ یہ معافی مانگ لے گا، تیری بے عزتی کی، حضور علیہ السلام جو فیصلہ کریں۔ یہ نہ رکا اور وہاں سے چلا گیا۔ غزوہ بنی نصیر کے دوران جب بنی نصیر قبیلے پر فوج کشی کا حکم ہوا، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا اور ان کے پاس 700 جنگجو تھے۔ عبداللہ بن ابی ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی تم سے نہیں لڑے گا، لیکن کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں مجھے ذلت و رسوائی ہو۔ بالآخر یہی ہوا کہ بنی نصیر قبیلے کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ جب سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے سردار نے جنگجو جمع کرنے شروع کیے کہ مسلمانوں سے لڑیں گے، تو حضور علیہ السلام نے سن 6 ہجری میں حکم دیا کہ اس کے خلاف جہاد کے لیے نکلیں۔ مسلمان غزوہ بنی مستلق کے لیے نکلے اور بیر مریسہ پر جمع ہوئے۔ یہ کنواں تھا ایک مریسہ، اس جگہ پر بنی مستلق قبیلے والوں سے لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔
بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا، اور یہ عبداللہ بن ابی اس غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ تھا اپنے حواریوں سمیت۔ اس کے بعد کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بھیجا کنویں سے پانی لینے کے لیے، تو وہاں پر کچھ انصار موجود تھے۔ پانی لینے پر ان کے درمیان کچھ کلام ہوا۔ حضرت عمر کا خادم اور وہ انصاری صحابی آپس میں لڑ پڑے پانی کے مسئلے پر۔ وہاں اس انصاری نے پکارا، یا معاشر الانصار، اے انصاریو آؤ میری مدد کرو۔ ادھر خادم عمر نے پکارا، یا معاشر المہاجرون، اے مہاجرو آؤ میری مدد کرو۔ ادھر مہاجر نکل پڑے، ادھر انصار نکل پڑے، تلواریں آمنے سامنے ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے جلدی تشریف لائے اور ان کے درمیان صلح کروا دی اور فرمایا، اے لوگو، کیا تم جہالت کی موت مرنا چاہتے ہو؟ کیا تم جہالت کی موت مرنا چاہتے ہو؟ جس طرح دور جاہلیت میں اپنے عصبیت، تعصب، قوم پرستی پر لڑ کے مرتے تھے۔ انصار اور مہاجرین کی آنکھ کھل گئی اور وہاں پر ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ حضرت عمر کے خادم نے اس انصاری صحابی سے معذرت کی اور معافی مانگ لی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ لیکن وہ 300 افراد جو عبداللہ بن ابی کے پیروکار تھے، انہیں بڑا صدمہ ہوا کہ جنگ کی جو آگ بھڑکی تھی وہ ایک دم بجھ گئی۔ یہ بجھنی نہیں چاہیے تھی، آپس میں لڑتے، یہ آپس میں لڑتے، کمزور پڑتے تو ہمارا معاملہ سیدھا ہو جاتا۔ وہ لوگ عبداللہ بن ابی کے پاس گئے اور کہا کہ تو نے ہمیں مروا دیا، اگر تو ہماری کھل کر حمایت کرتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، اس طرح یہ بھڑکی ہوئی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی۔ تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اس خبیث نے کہا کہ ان ذلیلوں، بھیک منگوں کو تم نے پناہ دی، آج یہ مالدار ہو کر ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب میں مدینے جا کر ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دوں گا۔ یہ بات عبداللہ بن ابی نے غزوہ بنی مصطلق سے واپس کے موقع پر وہاں بیر مریسہ کے مقام پر کہی۔ ایک صحابی غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے انصاری یا حضرت زید ہیں، وہاں موجود تھے اور بھڑک پڑے کہ تم کیا کہہ رہا ہے ذلیل آدمی؟ تو کہنے لگا میں مذاق کر رہا ہوں۔ ابن ابی کہنے لگا میں مذاق کر رہا ہوں، میں سے تھوڑی کہہ سکتا، میں مذاق کر رہا ہوں۔ وہ صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہانپتے کانپتے حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا معاملہ، اس طرح پریشان کیوں ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ حضرت عمر موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں، میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر اس سے آپس کی جنگ بھڑکنے کا اندیشہ ہے تو معاذ ابن جبل، سعد ابن عبادہ اور ایک آدھ اور انصاری صحابی کو کہیں کہ وہ جا کر اس کی گردن مار دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس طرح لوگ کہیں گے کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھو یہاں سے، اور وہاں سے چل پڑے۔ 30 میل کی طویل مسافت چلتے رہے۔ اس کے بعد آ کر جہاں پڑاؤ دیا، ایک انصاری صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا غصے میں، اتنا تیزی کے ساتھ، اتنا طویل سفر پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ یہ بات پورے لشکر میں ظاہر ہو گئی کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا۔ اب انصاری جوش میں آئے کہ اس کو قتل کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، لوگ کہیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا محمد نے، اس طرح نہیں۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، مدینے کے راستے میں جاتے ہوئے تلوار لے کر باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مخلص مومن تھے کہ میں تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا، تو نے اس طرح کہا ہے۔ اس نے کہا میں نے اس طرح نہیں کہا ہے، جھوٹ بولنے لگا کہ میں نے اس طرح نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تجھے قتل کروں گا، مدینے جانے نہیں دوں گا، واپس لوٹ جا، مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور علیہ السلام نے عبداللہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے باپ کو مدینے جانے سے نہ روکو۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، میں نے تجھے اس وجہ سے منع کیا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو، اگر اس وقت قتل کرتے تو یہ بات ہوتی کہ محمد نے انصار کے سردار کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہ ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے، اب اسے کوئی اپنا سردار نہیں مانتا، ہر ایک اس سے دشمنی، اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے، محمد کا دشمن سارے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کی حکمت اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، آپ کی حکمت اعلیٰ ہے، عمدہ ہے۔ اور جب یہ مرنے لگا، جب اس کی موت کا وقت آیا، تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا کفن دینا، کرتے کا کفن دینا۔ جب یہ مر گیا تو آپ کے بیٹے عبداللہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے باپ کی وصیت بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے اپنا پیراہن مبارک اسے دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا پیراہن مبارک دیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کرتے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن ہوتا تو اسے فائدہ ہوتا، جیسا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ جو کفر پر مرے، اپنی موت کے وقت وصیت کی کہ میری طرف سے 50 غلام آزاد کرنا، میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ حضرت عمر بن عاص کے بھائی نے 50 غلام آزاد کیے باپ کی طرف سے۔ حضرت عمر سے کہا کہ تم بھی 50 غلام آزاد کرو، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام سے پوچھوں گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے باپ کی وصیت بات ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، اس طرح میرے باپ نے کہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو ان 50 غلام آزاد کرنے کا اسے فائدہ ہوتا۔ تو عبداللہ بن ابی اگر مسلمان ہوتا تو حضور علیہ السلام کے کرتے کا اسے فائدہ پہنچتا، اور وہ مسلمان نہیں تھا، اس وجہ سے اس کرتے کا کوئی فائدہ اسے نہیں پہنچا۔ تو یہ آیت مبارکہ بنی مصطلق
غزوہ بنی مستلق کے موقع پر نازل ہوئی کہ اذا جاءک المنافقون، اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آئیں گے، قالو وہ کہیں گے، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم، اے محبوب اللہ جانتا ہے، انک لرسول، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، رب نے فرمایا واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں، منافق جھوٹے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اسی طرح یہ نا آپ صاحب کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے سورہ بقرہ کی، اس میں 5 یا 6 آیات ایمان والوں کی فضیلت میں، 2 آیتیں کفار کے رد میں، لیکن منافقین کے لیے رب نے پورا رکوع بیان کیا، منافقین کی تردید، منافقین کی تذلیل میں پورا رکوع بیان فرمایا ہے۔ تو منافق کی پہچان چونکہ مشکل ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی، اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ منافق کون ہے۔ منافق وہ ہے جو زبان سے تو مصطفیٰ کریم کی غلامی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، لیکن دل میں عداوت رکھتا ہے، دل کی بات کبھی زبان پر آ جاتی ہے، اور جب وہ زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ کفر کی دنیا میں چلا جاتا ہے، ایمان میں اس کا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ ہم دل کے حال سے واقف نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کے حالات پر مطلع فرما دیا، آپ باخبر تھے، دلوں کے حالات جاننے والے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اے فلاں منافق نکل جا، اے فلاں منافق نکل جا، اے فلاں منافق نکل جا۔ منافقوں کا نام لے لے کر مسجد نبوی سے نکالا، منافقوں کا نام لے لے کر مسجد نبوی سے نکالا۔ تو منافق یہ کفار سے بھی بڑا دشمن ہے، کافر سے بھی بڑا دشمن ہے۔ کافر کو آدمی پہچانتا ہے، منافق کو پہچانتا نہیں، یہ آستین کا سانپ بن کر ڈستا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔